اور قرآن پاک ایسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسی رسی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا امت کے ہاتھ میں۔ ابھی اس کو جو بھی پکڑے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ فرقہ نہ بنو، تفرقے میں مبتلا نہ ہو، اس رسی کو پکڑو۔ تو جو اس کو پکڑے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ پھر قرآن پاک کیسی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور میں قرآن جو میں نے نازل کیا ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں فرمایا رحمت ہے، شفا ہے، کس کے لیے؟ للمومنین، مومنوں کے لیے اس میں شفا ہے، مومنوں کے لیے اس میں رحمت ہے، مومنوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، مومنوں کے لیے اس میں تقویٰ کے راستے ہیں، خشیت الہی ہے۔ اور آگے فرمایا ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالموں کے لیے کیا ہے؟ یہ نقصان ہے، یہ خسارہ ہے۔ حدیث میں قرآن یا تمہارے لیے حجت ہے یا تم پر حجت ہے۔ اگر اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، اس کی تعلیمات پر چلیں تو یہ ہمارے لیے حجت بن جائے گا، ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ اور اللہ پناہ دے اگر ہم نے اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تو یہ ہمارے اوپر حجت بنے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا، اللہ کا رسول بھی فرمائے گا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پھر کتنا بڑا خسارہ ہے۔ پھر حدیث میں ہے کہ قرآن پاک سفارش کرے گا تو زبردست سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اور پھر قرآن پاک پکارے گا بھی۔ سفارش کس طرح کرے گا؟ سفارش اس طرح کرے گا کہ یا اللہ اس بندے نے راتوں کو جاگ جاگ کر میری تلاوت کی تھی، اگر میں تمہارا کلام ہوں اور بے شک اللہ کا کلام ہے تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے برعکس بھی حدیث ہے کہ قرآن پاک پکارے گا یا اللہ اس شخص نے دنیا کے اندر مجھے قیدی بنا کے رکھا تھا۔ ہم ایسا کرتے ہیں نا، طاق میں کلام پاک پڑا ہوا ہے، 6 مہینے، سال، 2 سال پڑا ہوا ہے، اس کو ہم نے 7-8 کپڑوں میں لپیٹ کر یہ ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بھی جھڑتی ہے۔ وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے کہ گھر کے 7، 8، 10 افراد ہیں، کسی کو سال بھر بھی توفیق نہیں ہوئی اس کو کھول کر دیکھیں۔ تو یہ قرآن پکارے گا یا اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے قیدی بنایا تھا، آج اس کو تو جہنم کا قیدی بنا لے۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر اللہ پناہ دے کہ قرآن پاک جس کے لیے پکار اٹھے وہ کیا بچے گا جہنم سے؟ تو صحابہ کرام نے اس دین کو لیا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قرآن پاک کو لیا اور اتنا شوق سے لیا کہ اس کی کوئی حد نہیں، مثالیں قائم کر دیں، کس طرح رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، کس طرح وہ آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی کو انہوں نے ٹھوکریں لگائیں، اپنی زندگی دینا پڑی تو زندگی دی، مال دینا پڑا تو مال دیے، اہل و عیال کی قربانی دینی پڑی تو کسی سے دریغ نہیں کیا۔ دیکھیں دنیا کے جو لیڈر ہیں، رہنما ہیں، عام طور پر وہ بھی ایک لائنز پر چلتے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہم لیڈر ہیں اور ہمارے جو ورکر ہیں یہ جان نثار ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں، یہ بھلے قربان ہوتے رہیں، ہم تو لیڈر ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کو اپنے گھر میں رکھا، اپنے آپ سے شروع کیا، اپنے اہل بیت اطہار سے شروع کیا۔ آپ کے کیسے ساتھی تھے، آپ کے رشتہ دار تھے؟ حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، ان کے گھر میں جناب ابو طالب کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ہوئی، جبکہ آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ 8 سال سے لے کر پھر جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کو ہی آپ کو نبوت اور وحی سے سرفراز کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو 10 سال مکے میں آپ نے گزارے تو جناب ابو طالب نے آپ پر جان نثار کر دی، بیٹے نثار کر دیے۔
اپنی عزت، اپنی وجاہت، اپنی طاقت پوری کی پوری صرف کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنیاد بنایا کہ حضور سے جو ملے گا، محبت کرے گا، اس سے میری دشمنی ہے. جو حضور کا دشمن ہے وہ میرا دشمن. اتنی حیرت زدہ ہے. جتنے بھی سیرت نگار ہیں، جس نے بھی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی پر قلم اٹھایا، وہ مجبور ہو گیا کہ جناب ابو طالب کے کردار کو سرائے. تو انہوں نے اتنی یعنی محبت کے ساتھ پالا اور اس کی مثالیں قائم کی. اس گھر میں حضور کی پالنا ہوئی تو کتنی اٹیچمنٹ ہوگی حضرت جعفر سے، حضرت علی سے. یہ آپ کے دونوں محبوب. حضرت علی سب سے پہلے، کیونکہ ان کو تو حضور علیہ السلام نے خود پالا تھا، سب سے پہلے مسلمان ہونے اور ایک جگہ نماز پڑھنے شروع میں. تو حضرت ابو طالب اور حضرت جعفر، ایک بیٹا ایک باپ، ٹہلتے آئے تو حضرت جعفر کی اچانک نظر پڑی حضور پر اور حضرت علی پر نماز پڑھنے. تو حیران ہو گئے، یہ کیا؟ تو اپنے والد صاحب سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو البتہ ان کو پتہ تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دین کے ساتھ مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے. تمہارا بھائی علی اس کا تابع دار ہے اور میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اپنے بھائی کے جا کے بازو بن، طاقت بن. ابھی حضرت جعفر کو پتہ نہیں ہے کہ پیغام کیا ہے، دین ہے کیا، قرآن وہ ہے کیا، وہ کچھ بھی نہیں. حضور کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنا اعتماد تھا کہ شامل ہو گئے، جیسے وہ کر رہے ہیں وہ گئے. ابھی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک بھائی کی جگہ 2 بھائیوں کو پایا تو آپ بے حد خوش ہوئے. آپ کی مسرت کی انتہا نہیں. آپ نے دعا کی کہ اللہ اس جعفر کو نا آپ نورانی پر عطا فرمانا، جنت میں یہ ممتاز ہو سب سے، یہ اس کو پر عطا فرمانا، یہ پرواز کرتا رہے. ان کی دعا اللہ کے نبی کی ظاہر ہے دعائیں قبول ہیں. تو اس طرح پھر آپ نے فرمایا حضرت جعفر کے متعلق کہ جعفر کی صورت حضرت میکائیل علیہ السلام جیسی ہے، یعنی دوسرا نمبر فرشتہ جبریل کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام. تو 5 نبوی میں جب آپ نے یہ تحریک شروع کی تو کافروں نے زور دیا، تنگ کیا آپ کو. تو کچھ صحابہ آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم تنگ آ گئے، ہم چاہ رہے ہیں کہیں ہجرت کریں، مکے والوں کے ظلم سے بچ کر کچھ عبادت، کچھ ریاضت، اپنے دین پر چلنے کا ہمیں ماحول ملے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے خاص مشیر ہوتے تھے، ساتھ. تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کہاں ہجرت کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں. حبشہ کا فاصلہ تھوڑا ہے، بیچ میں تھوڑا سمندر تھا، کشتیوں میں جاتے تھے. راستہ تھوڑا ہے، آنا جانا پہلے سے ہے، آمد درف جاری ہے. وہاں کا موسم اچھا ہے اور وہاں کا بادشاہ